السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور حکومت کے پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین بیک وقت مذاکراتی عمل اور اس کے ساتھ ساتھ خدشات، یا اگر ہم یہ کہیں کہ عدم اعتماد بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا ہے، تو یہ لاہور سے اس کا آغاز ہوا ہے، اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک مرتبہ یہ کہانی شروع ہو گئی ہے جی کہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ کہیں پہ یہ بات ہو رہی ہے جی کہ بلوچستان میں ان کو جو ہے وہ بلوچستان کی کسی جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی بیک وقت دیکھنے میں آئی ہے کہ پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان مذاکرات کی حامی ہے، تو علیمہ بی بی صاحبہ تو گفتگو میں علن اعلان یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مذاکرات کرے گا جناب، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ اس پہ چل رہی ہے، تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی، چینل سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ گزشتہ روز بھی سہیل آفریدی جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، لاہور میں انہوں نے دن گزارا، بار سے خطاب کیا، شکوے شکایتیں انہوں نے کی، یہ کہا جی کہ آپ پشاور آئیں اور آپ کو ہم مہمان نوازی یا یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے۔ وہیں پہ پنجاب حکومت کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی کہ جناب یہ جس طرح کا رویہ جو ہے وہ اپنایا گیا ہے، بالخصوص جو ہاتھا پائی کے پنجاب اسمبلی کے احاطے میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ خیر آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ ایک طرف مذاکرات کی بات ہے، وہیں پہ اسٹریٹ پاور دکھانے کے حوالے سے مہم بھی تیز کر دی گئی ہے۔ سہیل آفریدی نے یہ کہا جی کہ میں لاہور میں اس لیے آیا ہوں جی کہ ہم نے اسٹریٹ مہم کا یہاں سے آغاز کیا ہے۔ لوگ کتنے تھے جب وہ سڑکوں پہ گئے؟ ادھر دعویٰ ہے حکومت کی طرف سے جناب کہ کوئی بھی نہیں نکلا۔ وہاں پہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کہہ رہی ہے جی کہ وہ بڑے کوئی جناب روڈیں بند ہو گئی۔ تو یہ اب ویسے بھی اب جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹرینڈ چل رہا ہے، اب یہ سوشل میڈیا پہ ہی پریزنس کا زمانہ ہے۔ اگر عملی طور کے اوپر دیکھیں تو ایک پروٹیسٹ جو حال ہی میں ہوا تو اس پہ پنجاب سے تو بہرحال لوگ نہیں نکلے تھے اس وقت۔ ہاں، اسٹریٹ موومنٹ کے بعد کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اب پنجاب سے لوگ نہ نکلنے کی وجوہات ظاہری بات ہے، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ پہلو ہے جناب پکڑ دکڑ کا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد 9 مئی کے واقعات میں جو کچھ ہوا، پھر اس کے بعد بھی بہت سارے اس طرح کے ایونٹس ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جاتی رہی ہے۔ تو جہاں پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یہ بات کر رہے ہیں جناب کہ ہم نے جو ہے وہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کا یا گلی گلی جا کر جو ہے وہ تحریک چلانے کے لیے جو ہے وہ کارکنوں کو اکٹھا کرنے کا جو عمل ہے وہ ہم نے شروع کر دیا ہے۔ وہیں پہ ساتھ بات چیت کی بھی چل رہی ہے صورتحال۔ اچھا، اب اس کے اوپر حکومتی سائڈ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ تو یہ بات کہتے ہیں جی کہ عمران خان کا کبھی بھی مذاکرات کے لیے سیاسی ڈائلاگ کا کبھی رویہ رہا ہی نہیں ہے۔ بالخصوص رانا ثناء اللہ نے یہ بات کہی، انہوں نے مختلف مثالیں دی۔ ویسے اس مثالوں سے ہٹ کے بھی ایز اے پرائم منسٹر بھی اگر ہم عمران خان کا زمانہ دیکھیں تو اس میں یہ بات تو بہرحال دیکھی گئی کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر ہمیشہ اگر اپوزیشن میں بالخصوص پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اگر ہم بات کریں، اگر ان کی موجودگی ہوئی تو عمران خان نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ وہ اس میٹنگ میں، چاہے وہ بہت اہم ملاقات، بہت اہم میٹنگ ہی کیوں نہ ہو، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہو یا دیگر ہو، تو اس پہ عمران خان ہمیشہ جو ہے وہ یہ اس میٹنگ میں عدم شرکت انہوں نے کی، وہ شرکت سے گریز کرتے رہے۔ یہ بات پھر بعد میں سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی سامنے آئی جی کہ ہمارا ایک پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ بیانیہ کی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ فکر کی گئی اس ساری صورتحال میں۔ اچھا، جہاں پہ حکومت کی جانب سے عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ اس کی بنیاد ہے عمران خان کا ماضی کا رویہ، کہ عمران خان جو ہیں وہ ماضی میں بھی بالخصوص 2 پولیٹیکل پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کبھی بھی
جو ہے وہ اس طرح سے سنجیدگی کے ساتھ بات چیت کے لیے وہ ایگری نہیں ہوئے. تو اس پہ بھی یہی بات نون لیگ یا حکومت کی طرف سے یہ کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کا پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف جو ہے وہ رجحان کبھی رہا ہی نہیں ہے. تو ماضی کی ان مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتی جو رہنما ہیں، وزراء ہیں، وہ اس کے اوپر رائے دے رہے ہیں. وہیں پہ ایک چیز یہ بھی ہم نے دیکھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو عمران خان کا اب پیغام ہے، جو پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں وہ ان کی بہنوں کے ذریعے باہر پبلک تک کہا گیا جی کہ میں تو ہمارا کام تو صرف پیغام جو ہے وہ لے کر لوگوں کو بتانا ہے جی کہ عمران خان نے یہ بات کہی ہے. میں علیمہ صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. اب تحریک تحفظ آئین پاکستان بالخصوص محمود خان اچکزئی صاحب کی بات کریں اگر، تو وہ اور یہ پورا فورم یہ تو مذاکرات کا حامی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی پبلکلی اس کے اوپر بات کی کہ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن اچانک سے علیمہ صاحبہ کی جانب سے جو اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے جو یہ کمنٹ کر دیا گیا کہ جو مذاکرات کی بات کر رہا ہے اس کا عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی جو ہیں قائد حزب اختلاف کی اگر ہم بات کریں اور پھر سینٹ میں بھی قائد حزب اختلاف کی بات کریں، تو یہ نومینیشن تو پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہے. تو لیکن یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اس معاملے کے کہا جا رہا ہے جی کہ ہم تو ان کو ڈس آن کرتے ہیں. تو ایک خدشہ میرے خیال میں حکومت اور اس فورم تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مابین جو مسٹرسٹ کا ہے وہ یہ بھی ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اگر بات چیت میں کچھ چیزیں آگے چلیں، ڈیڈ لاک اگر ختم ہوا اور کسی حتمی نتیجے کی طرف کوئی اشارے ملے کہ جی بات چیت سے کوئی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے جی کہ اینڈ میں پتہ لگے جب وہ سب کچھ کرا کے عمران خان کے پاس جائیں اور عمران خان پھر کہہ دے نہیں، تو پھر وہ سب کچھ جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گا. اور اس کا نتیجہ پھر وہی نکلے گا کہ وہ پی ٹی آئی پھر ہو سکتا ہے وہ جو سوشل میڈیا ہے وہ سب سے زیادہ جو ٹرول جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو کرے. تو یہ وہ عدم اعتماد بہت زیادہ ہے اس ڈائلاگ کی پروسیس پہ، حکومت کے مابین بھی، حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین بھی ہے. دوسری طرف جو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو کہ مذاکرات کی حامی تو ہے، لیکن ان کو اب یہ بھی ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ پہلے تو حکومت، کیونکہ گزشتہ ویڈیو میں یہ بات میں کر چکا ہوں ایک سٹوری جس کا میں نے حوالہ دیا کہ جی 2 موضوعات کے اوپر حکومت نے واضح کر دیا ہے جی کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. ایک ہے جی 9 مئی کے معاملے انہوں نے کہا جی کہ تیسرا اسٹیک ہولڈر بھی ہے، یعنی انہوں نے فوج کی بات کی. دوسری بات انہوں نے الیکشن کی بات کی، 2024 8 فروری والے الیکشن. انہوں نے کہا جی کہ پھر الیکشن پھر 2018 والا معاملہ بھی ہے، یعنی انڈائریکٹلی یہ کہا جی کہ 2018 ہم نے برداشت کیا، 2024 آپ برداشت کر لیں، تو اس کے علاوہ بات کریں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر کیا ہے بات کرنے کے لیے. بالخصوص قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے، کوٹ لکھپت جیل میں ہے. عمران خان کا معاملہ تو بہرحال یہ کورٹس میں ہی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ کورٹس میں طے ہوگا. اس سے پہلے جو مذاکراتی عمل چلا تھا اس میں یہ بات کی گئی تھی جی کہ حکومت جو ہے وہ ایز اے پروسیکیوشن جو ہے وہ مقدمات میں مخالفت نہ کرے. فرض کریں اگر یہ کہا جائے کہ ہاں جی عمران خان کی ضمانت کی درخواست آئی ہے تو پروسیکیوشن یہ کہہ دیجیے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک ان کو ضمانت پر رہا کر دیں. مطلب وہ اس طرح کی ایک تجویز پہلے بھی زیر غور تھی، تھرو پارلیمنٹ وہ بات چیت چل رہی تھی، لیکن وہ اچانک سے بہت ارلی عمران خان نے پھر کہہ دیا جی کہ کوئی مذاکرات نہیں، اور وہ سب کچھ ختم ہوا. اور پھر اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے رہنما بہرحال بعد میں آف دی ریکارڈ ناٹ آن کیمرہ یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دیے جی کہ بہت ارلی سٹیج کے اوپر یہ مذاکرات ختم کر دیے گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکل آتا، لیکن اب ظاہر بات ہے پبلکلی وہ اس پہ بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو بھی ایک مرتبہ پھر یہی خدشہ تھا کہ جناب ہمارے خلاف بھی وہ ٹرولنگ شروع ہو جائے گی. تو یہ بات تو بہرحال بہت سارے پی ٹی آئی کے اپنے رہنما بھی اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جی یہ جو ٹرولنگ ہے اس کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں مسٹرسٹ یا جو اعتماد کا فقدان ہے وہ جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک میرے خیال میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گی. تو دیکھیں یہ کیا اس مرتبہ واقعتاً مذاکرات کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ آتی ہے یا وہی حال وہی نتیجہ نکلے گا جو ماضی میں
ہوتا رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔